یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کو صلیب دی گئی تھی وہ صلیب نہیں دی گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا تھا، وہ آخر میں دوبارہ آئیں گے۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ہمارے درمیان ایک مسیح دجال آئے گا، یعنی جھوٹا عیسیٰ۔ مسیح دجال کا اکیلے استعمال نہیں ہوا، وہ دعویٰ عیسیٰ کا ہی کرے گا کہ میں آ گیا ہوں اور میں حکومت کروں گا، اور ایک حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ تو تینوں مذہب مانتے ہیں جب یہودی اپنا ہیکل بنائیں گے دوبارہ، تھرڈ ٹیمپل جس کو کہتے ہیں، اس کو گرانے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت ایران عراق وار کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ یروشلم میں ہو رہے ہیں۔ کون وہاں سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ نیتن یاہو پہنچتا ہے تو ٹپ ٹپ جا کے فیصلے کر۔ مدینہ میں فیصلے نہیں ہو رہے، ریاض میں بھی نہیں ہو رہے۔ ریاض میں بتایا تھوڑا بہت ہوتا ہے، اس نے کہا جی ایران پہ بولنے کا نہیں تو پیچھے ہٹ۔ آپ نے فرمایا کہ دو حدیثیں، ایک تو آپ فرمایا کہ مشرقی سمندر بند ہو جائے گا، وہاں کشتیاں نہیں چل سکتی، اسٹریٹ آف ہرمز ول بی کلوزڈ۔ یہ رسول اللہ کی حدیث۔ عمران البیت المقدس سے آپ دیکھیں کہ 1948 میں وہ آیا ہے۔ اب دیکھیں 1920 میں نے بتایا 1920 میں اسرائیل وہاں پر آیا ہے۔ اب اس میں قرآن کی بھی ایک آیت میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے جو بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ہے کہ جب 70 عیسوی میں ٹائٹس جرنیل نے نکالا ہے ان کو اسرائیل سے، ان کو یہودیوں کو نکالا کہ نکلو تم یہاں سے، اسرائیل تو نہیں تھا، یروشلم تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے تمہیں دنیا کی امتوں میں تقسیم کر دی جو بھاگ جاؤ۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخر کا ہمارا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، میں تمہیں دوبارہ اکٹھا کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ 1920 میں شروع ہے۔ تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، خلافت کی کڑیاں ٹوٹیں گی، یہاں جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، وعد الآخرہ یعنی آخرت کا دور شروع ہو گیا۔ اب 1920 میں آیا، چھپ چھپ کے بیٹھے رہے۔ 1948 کی 14 مئی کو انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم نے اسرائیل بن گیا۔ لیکن اس وقت یروشلم کا علاقہ، ویسٹ بینک کا علاقہ، یہ اردن کا حصہ تھا برٹش پروٹیکٹریٹ، لیکن اردن نے 1948 میں اس کو اپنا حصہ بنا لیا۔ صرف 11 سال کے بعد 9 سال 1967 میں جنگ ہوئی، 19 سال بعد جو سیکنڈ اس کی وار ہوئی، اسرائیل عرب وار ہوئی، تو اس نے وہ سارا علاقہ قبضہ کر لیا۔ اب جب وہ قبضہ کر لیا تو 1967 سے لے کے 1993 تک اس کو وہ چلتا رہا، یہ اسٹیٹس آکوپائڈ ٹیریٹری کے طور پہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ امریکہ کے اندر ایک کمپین چلی کہ امریکن ایمبسی جو ہے وہ یروشلم میں شفٹ کی جائے اور اس کو امپورٹنس دی جائے۔ ادھر مدینہ جو تھا نا، وہ اب صرف مذہبی دعاؤں کے لیے رہ گیا۔ آپ خود سوچیں کہ مدینہ اب سینٹرل سٹیج نہیں ہے، سینٹرل سٹیج ریاض ہے۔ مدینہ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کر، اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کر۔ 1000 سال سے دعائیں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ بڑی بڑی کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں ملتن پہ، یہ دعا قبول نہیں ہوتی فلسطین کو آزاد کرنے والی۔ تو مدینہ اب سینٹرل سٹیج سے ہٹنا شروع ہوا آہستہ آہستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اب وہاں پر ہوا یہ کہ آج سے کوئی 30 سال پہلے ایک قرارداد پیش ہوئی تھی کہ وہاں پر اپنی ایمبیسی شفٹ کو، لیکن کوئی نہیں کرتا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب 2017 کے اندر آیا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے اس ایمبیسی کو وہاں شفٹ کیا، اعلان کیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں ابراہیمی ریلیجن جو ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کو صلیب دی گئی تھی، وہ صلیب نہیں دی گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا تھا، وہ آخر میں دوبارہ آئیں گے۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم تمہیں دوبارہ وہاں آباد کریں گے، تو ایک تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ وعدہ تھا کہ تمہاری موت سے پہلے ہر اہل کتاب تمہارے پر ایمان لے کے آئے گا، اور دوسرا دوبارہ پیش کیا جائے گا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم ویسے ہی کرو گے، حرکت کرو گے، تب تمہیں ویسے ہی تمہارے ساتھ سلوک کریں، تمہیں پہلے تباہ پر بات کریں۔ تو ایک تو وہ مانتے ہیں کہ مسلمان بھی مانتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ تھے نا، جن کے بارے میں ان کے پیغمبر یسوع نے کہا تھا کہ یہ تمہارے درمیان وہ پیغمبر آئے گا جو تمہارے اندر تھرون آف ڈیوڈ پہ بیٹھ کے عالمی حکومت قائم کرے گا۔ تو یہودی کہتے ہیں وہ تو نعوذ باللہ ہمارے درمیان ایک پاگل قسم کا ملنگ تھا، ہم نے اس کو
اپنا سلیب پہ چڑھا دیا، اب کدھر آپ کو نیا آئے گا، تو وہ اپنا مسایا کہتے ہیں وہ لے کے آئے گا. ایک تو یہ. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ہمارے درمیان ایک مسیح دجال آئے گا، یعنی جھوٹا عیسیٰ. مسیح دجال کا اکیلے استعمال نہیں ہوا، وہ دعویٰ عیسیٰ کا ہی کرے گا کہ میں آ گیا ہوں اور میں حکومت کروں گا، اور ایک حضرت عیسیٰ کے ساتھ. تو تینوں مذہب مانتے ہیں. عیسائیوں میں ایک قبلہ ہے ایونجلسٹ کا، ایونجلسٹ پروٹیسٹنٹ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے ایک کام کرنے. جب یہودی اپنا ہیکل بنائیں گے دوبارہ، تھرڈ ٹیمپل جس کو کہتے ہیں، اس کو گرانے کے لیے آئیں گے. تو ٹرمپ از ایونجلسٹ، تو ٹرمپ کہتا ہے جلدی جلدی بناؤ تاکہ حضرت عیسیٰ آئیں تو ہم بھی زیارت کر لیں. تو اس لیے ٹرمپ نے اس کو وہاں پر کہا کہ ایمبیسی شپ، اب وہاں پر وہ ہو گیا. اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں جس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ٹائم لائن شروع ہو گئی کہ وہ آگے. اب آپ خود سوچیں، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یروشلم امپورٹنٹ ہو جائے گا؟ اس وقت ایران عراق وار کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ یروشلم میں ہو رہے ہیں. کون وہاں سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ نیتن یاہو پہنچتا ہے تو ٹپ جا کے فیصلے کر. ابھی بھی آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ہم یہ اگر نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے. مدینہ میں فیصلے نہیں ہو رہے، ریاض میں بھی نہیں ہو رہے. ریاض میں بتایا تھوڑا بہت ہوتا ہے، اس نے کہا جی ایران پہ بولنے کا نہیں تو پیچھے ہٹ. اس سے تو ایران پاکستان زیادہ اہمیت اختیار کر گئے. ٹھیک. آپ نے فرمایا کہ پھر مدینہ جب ویران ہوگا تو اس سے پہلے، ویرانی سے پہلے دو کام ہوں گے بہت اہم. ایک آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے پہلے ویل العالم، عرب کی تباہی ہوگی. آپ نے ایک دفعہ آپ خواب میں سوئے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اٹھے تو آپ کے ماتھے پسینہ دفعہ ویل عرب کی تباہی. تو ہماری ماں سیدہ زینب بنت جاش رسول اللہ کی بیوی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا عرب تباہ ہو گئے، عرب تباہ ہو گئے، اور یاجوج ماجوج نے سوراخ کر لی ہے اس نے، اور اب یہ تباہ. فرمایا یاجوج ماجوج نے سوراخ کر لیا تو یہ کون ہے یاجوج ماجوج؟ کہا یہ بنی اسرائیل میں، بنی نوع انسان میں ایک ایسی قوم ہے کہ جو جہنم میں 999 ہوں گے اور آپ ایک ہوں. میں جہنم کی آبادی گنا، آپ دنیا کی آبادی گنیں گے تو کبھی، یعنی جہنم میں جانے والے جو لوگ ہوں گے ان میں سے 100 اگر ہیں، ایک مسلمانوں میں سے ہوگا، 999 ان میں سے ہوں گے، 1000 میں سے ایک 9. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی آبادی ان کی آبادیوں کے اندر سے، یعنی جتنے بھی ہوں گے ان میں سے زیادہ وہ ہوں. تو آپ نے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کریں گے کیا؟ کھلا چھوڑ گیا. فرمایا یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. اب آپ نے جنگ کو دیکھ لیں ذرا سا، پوری کی پوری جنگ اکانومی کے گرد گھوم رہی ہے اس وقت. ٹھیک. اور فرمایا کہ ایک جوتی پڑی ہوگی، ایک عورت پوچھے گی یہ کس کی جوتی ہے تو ایک کسی قریشی کی ہوگی، لیکن قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عربوں کی تباہی سے پہلے دو کام ہوں. یہ کتاب الفتن کے اندر یہ دونوں حدیثیں ہیں، اس کے بھی یہ بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ دو حدیثیں، ایک تو آپ فرمایا کہ مشرقی سمندر بند ہو جائے گا، وہاں کشتیاں نہیں چل سکیں گی. اسٹیٹ آف ہرمز ول بی کلوزڈ. یہ رسول اللہ کی حدیث. مشرقی سمندر جو ہے وہ بند ہو جائے گا، نو لوگ ادھر کے ادھر جا سکے، نہ ادھر کے ادھر آ سکے. پھر فرمایا کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہو گئے. پھر فرمایا ایران تباہ ہو جائے گا عرب سے پہلے. سارے عرب مل کے اس وقت ایران تو اس میں ہے نا، اس وقت وہ بالکل اس کو انہیلیٹ کرنے کے موڈ میں ہے. اگرچہ کو اس وقت بڑی کمال کی جنگ دکھا، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، ہمت دے، طاقت دے، قوت دے. بڑی اس وقت امت مسلمہ کی لاج رکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ امت ان کے خلاف ہے، یہ والی صورتحال جو بنے گی. اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. ان کے گزشتہ 30 سال میں انہوں نے بھی پوری امت کے خلاف ہی کام کیا ہے، مقابلے پہ کھڑے آ کے ہوئے. لیکن پھر عرب تباہ ہو جائے گا. عرب اب جنگ اس وقت جو ہو رہی ہے، اس جنگ کے نتیجے میں عرب اب اس طرح کا عرب نہیں رہے گا. اگر صلح ہو جائے تب بھی نہیں رہتا جنگ، اگر ایران جیت جائے تب بھی نہیں رہتا جنگ، اگر امریکہ جیت جائے تب بھی نہیں رہتا. یعنی 70 اڈے تھے امریکہ کے، انہوں نے بنائے ہوئے تھے. کوئی 3000 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے امریکہ میں انویسٹمنٹ کی تھی، کویت نے، قطر نے، اپنا سعودی عرب نے، یو اے ای نے، سارا کچھ. وہ ایک گولی کا فائدہ نہیں دے سکے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بدماش آ جائے
تو اس کا دشمن بدماش آپ پہ حملہ کر دے یا اس کا کوئی کمزور بندہ حملہ کر دے تو آپ کا بیڈ روم بھی ساتھ چلا جائے تو ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. اب کیا وہ دوبارہ ان اڈوں کو رکھنا پسند کریں گے؟ اور اگر وہ نہیں رکھنا پسند کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر امریکہ جو ہے جہاں سے نکل گیا تو کیا پھر اگر ایران اور سعودی عرب وغیرہ مل گئے آپس صلح کر لی کوئی تو اسرائیل کا کیا بنے گا؟ تو ایک بہت بڑی سچویشن بن گئی ہے. لیکن اس سچویشن سے پہلے ہی یہ آپ کے حدیث سے ہے کہ دونوں لڑ کے وہ جو ہمارے ہوتا ہے نا کہ اپنا ایک تھا تیتر ایک بٹیر لڑنے میں تھے دونوں شیر لڑتے لڑتے ہو گئے گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو ان دونوں لڑ کے مر جانا ہے لگتا یہی ہے کیونکہ اب جو صورتحال بن رہی ہے ان دونوں سے مراد ایران اور اسرائیل ہے یا کیا ہے؟ ایران اور عرب دنیا. ایران اور عرب دنیا. اچھا یہ جو جنگ اس وقت سعودی عرب چاہ رہا ہے ہم ایران کو سزا دیں. اوئے اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پھر اس دوران ایک خلیفہ کی موت کے اوپر اختلاف ہو جائے گا اور اختلاف جب ہوگا تو آپس میں لڑیں گے لوگ اور اس لڑائی کے دوران مدینہ بالکل ویران ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کوئی کر گا اس لڑو کوئی کہا صلح کرو جو حالات بن چکے ہیں پورس ہو گیا سب کچھ. آج اس نے یوں ہی نے کہا ہے نا کہ تم نہ مرد ہو سعودی عرب اور سعودی عرب نے کہا ہم تمہیں دیتے ہیں تو ہم جب تک ایران کو سزا نہیں دیں گے ہم صلح کو تسلیم نہیں کرتے. اس دوران ہوا ہوگا کہ ایک شخص مدینہ سے بھاگ کے مکہ آ جائے گا. یہ شخص بہت نون آدمی ہوگا معاشرے کا. اس شخص کو لوگ مکہ میں پہچان لیں گے اور کہیں گے ہاں جی. اور یہ شخص جو ہے اس کو اس پہ یہ حدیثوں کا وہ پورچن ہے جہاں اختلاف ہے. اس لیے میں اس لیڈر کا نام لے دوں. اس کو عرف عام میں مہدی کہتے ہیں امام مہدی کہتے ہیں کیونکہ مہدی لقب ہے. شیعوں کے یہاں ان کا ہے کہ محمد نام تھا ان کا اور وہ امام حسن عسکری کے بیٹے تھے. 258 ہجری میں وہ ایک پردے میں چلے گئے تھے غیبت میں اور اب وہ دوبارہ اس غار سے سامرا کی غار سے نکل کے آئیں گے. مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ سنی مسلمانوں کے ہاں شیعہ مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ سنی مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے کہ وہ آئیں گے. کچھ حدیثیں جعفر کی ہیں لیکن آئے وہ ان کی زبردستی بیعت لوگ لیں گے کہ نہیں آپ ہماری لیڈرشپ کریں. اس دوران چونکہ یہ علاقہ ختم ہو گیا ہوگا تو شام کا جو علاقہ ہے جس میں فلسطین بھی آتا ہے جس میں لبنان بھی آتا ہے جس میں اردن بھی آتا ہے سیریا بھی آتا ہے وہاں سے ایک بنو کلب کا کوئی بادشاہ ہوگا وہ جو ہے وہ فوج بھیجے گا کہ جاؤ اس بندے کی ہاتھ میں بیعت ہو گئی ہے مسلمان اس کے ہاتھ پہ اکٹھے ہو جائیں گے وہ جو ہے ان کو. اس صورتحال کے اندر وہ جو لشکر آئے گا یہ مقام بیدا ہے مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دسا دیا جائے گا. یہ واحد دس جائے گا زمین میں دس جائے گا. حالانکہ مدد کو آ رہا ہوگا نہیں ان کے مخالف لڑنے کے لیے مخالف جو ہے وہ دھنس جائیں گے. اوکے ٹھیک ہو گیا. یہ واحد نشانی ہے امام مہدی کی جو پکی ہے. یہ جب نشانی آئے گی نا تو خراسان کا علاقہ جو ہے جن میں افغانستان آتا ہے ایران کا مشہد اور سیستان بلوچستان آتا ہے پاکستان کا KPK آتا ہے بلوچستان کا شمالی علاقہ آتا ہے. یہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ وہ تھا. یہ جو علاقہ ہے یہاں سے لوگ اس پہ کنفیوژن نہیں رہی ہے یہ اس والے ایشو پہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجیے کون سے ایگزیکٹلی علاقے آتے ہیں. افغانستان کا پورا علاقہ آتا ہے خراسان میں. ایران کا جو علاقہ ہے مشہد کا علاقہ اور سیستان پورا آتا ہے. سیستان بلوچستان کا علاقہ ایران میں اگر کوئی بندہ اونچی آواز سے بولنے اسے کہتے ہیں کہ شما خراسانی ہے کہ تم گوار ہو اجڈ. پٹھانوں کے ہاں بھی کسی نے طے خراسانی ہے تم تمیز کرو. ان کو جڈ خراسانی بنیادی طور پہ افغانستان کے وہ پورے اس کے غزنی اس علاقے کے اندر ہوتے ہیں. KPK کا جو علاقہ انڈس کے اوپر جتنے بھی علاقے ہیں وہ سارے کے سارے خراسان میں آتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جغرافیہ یہاں سے لوگ جو ہیں یہ ان کی مدد کو لیے جائیں گے امام مہدی کی. اور پھر یہ فتح کرتے کرتے شام کے شہر غوطہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنا خیمہ لگائیں گے اور اسرائیل کو فتح کر لیں گے.
جب یہ فتح ہوگا تو ان کی مدد کے لیے 80 جھنڈوں تلے فوج آئے گی. 80 جھنڈوں تلے. اب میں آپ کو جھنڈے گنوں آپ کو. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی دیکھیں. 29 تھے رکن نیٹو کے. اہل یورپ کی فوج آئے گی. ابھی سویڈن شامل ہوا تو کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے. اور امریکہ کے کتنی ریاستوں کے جھنڈے ہیں؟ 47 ہے. کتنے ہیں؟ 50. پورے 80 ہو گئے نا. 80 ہو گئے. اوئے 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 اوئے. 80 جھنڈوں تلے فوج آئے گی. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے. 9,60,000 سپاہی جو ہیں وہ روانہ ہوں گے اس حکومت کو روکنے کے لیے. ٹھیک. یہ وہ ڈائسپورا پھر یوز کا یہ ترکی کے علاقے کو فتح کر لیں گے. ترکی کا سارا علاقہ یہاں سے مسلمان چلیں گے اور شام کے اوپر بارڈر جو ترکی کا ہے, جو حلب کا علاقہ ہے, وہاں ایک میدان ہے, رسول اکرم فرمایا آماق کا, وہاں پر لڑائی ہوگی. اور لڑائی 3 دن جاری رہے گی. اس لڑائی کے بعد مسلمان آگے بڑھیں گے اور جا کے جب قسطنطنیہ, چونکہ علاقہ ہی ایسا ہے جو مسلمانوں کا آگا, تو وہاں لڑائی نہیں کرنی پڑے گی. استنبول میں آپ کہیں گے, آپ نعرہ تکبیر لگاؤ گے, آدھا شہر آپ کے پاس آ جائے گا. پھر دوسرا نعرہ, آپ خود دیکھیں شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے. ٹھیک, ایک یورپین ہے اور ایک وہ ہے, آدھا شہر آ جائے گا. لیکن جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس وقت پھر دجال جو ہے وہ اصفہان کے 70,000 یہودیوں کے ساتھ باہر آئے گا. اس کے پاس وہ قوتیں, وہ طاقتیں ہوں گی کہ لوگ اس کو مان لیں گے کہ واقعی مثلا اس کا جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا, جہاں چاہے گا قید سالی کر دے گا. ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ اس لیول پہ ہو چکی ہوگی, جس جگہ پہ وہ چاہے گا, جس طرح کے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگی ہے. مسجد ہر دفعہ بیٹھ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتحیات پڑھتے ہوئے, دعائے معصورہ پڑھتے ہوئے آپ نے کہا تھا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اس کے بعد وہ پھر مسلمانوں کو اس کے آپ نے ایمان کو سنبھالنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ جو ہے ہاتھ پہ رکھنا. تو اس وقت پھر مسلمان جو ہے پیچھے ہٹتے ہٹتے دمشق کی جامع مسجد کے اندر محصور ہوں گے. تو باہر دجال کھڑا ہوگا, فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, اقامت کھڑی ہوگی. اب یہ دنیاوی دور ختم ہو جائے گا. یہاں اب وہ معجزاتی دور آئے گا کہ جو اس میں حضرت عیسیٰ جو ہے اور دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نیچے اتریں گے اور پھر ان کو دیکھ